ایک نئے بھائی آئے ہیں. جی بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی دادی صاحب وہ عبارت تھوڑی سی لگا دے دوبارہ. میں لگاتا ہوں پیارے بھائی, ہاں کوئی ایشو نہیں. میں اصل میں وہ بند کر دیا, میں پھر کھول رہا ہوں آپ. جی یہ ہاں, یہ جو جی فرسٹ لائن ہے اس کے آخر میں حتیٰ کے بعد کیا ہے, یہ تھوڑا پڑھیں. حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لیکونن فی امتی من یصنع ذلک. ہاں, اب اس کا مطلب ترجمہ کریں کیا ہے. آپ کو آتا ہے مطلب یا نہیں آتا؟ جی جی, اس لیے لیکن آپ نے پہلے عبارت پڑھی پھر اس کا ترجمہ بھی کیا نا. یہاں تک کہ اگر ہاں جی, ان میں سے کوئی اپنی اگر ان ہاں میں سے کوئی اپنی ہی ماں کے ساتھ علانیتاً کھل کے غلط کام کرے, لیکونن فی امتی من یصنع ذلک, اس امت میں بھی وہی ہوگا. ہاں, تو کیا یہود کی روایات یا کہیں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, یا یہ ایک بہت اچھا سوال ہے مثالی آپ کا. بیان یہاں تک حتیٰ ان کان جی منہم ہے نا, اگر. میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیارے بھائی, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جی فکر نہ کریں. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا وہی حال ہوگا جو امت مسلمہ کا حال ہوا تھا, جی یہاں تک کہ اگر وہ یہ کام کرے جو سب سے برا کام ہو سکتا ہے, کہ اپنی ہی ماں کے ساتھ کھلے عام میں ایسا کام کرنا, تو اس امت میں بھی ہوگا. اس میں واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی برے کام بنی اسرائیل میں ہوئے وہ اس امت میں ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ کون علیہ سی وسلم کا امت میں, پیغام ہے یہاں کون پہ. سی امت میں, جی کون سی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي, میری امت پہ. اچھا, یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں میں نا. مسلمانوں میں, اچھا. بالکل بالکل. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر مسلمان یہ کرے گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے امت میں یہ بھی ہوگا کہ برے لوگ بھی ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, سارے گمراہ ہوں گے سوائے ایک. ہاں, سارے گمراہ. تو گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ گمراہ مسلمان کا ہوں گے. مطلب ہے کہ وہ صحابہ کی, وہ امت میں ہوں گے, سچے مسلمان نہیں ہوں گے. اچھا, سچے مسلمان نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی جس ہاں طرح جی, مرزا صاحب نے بھی باقیوں کو سچا مسلمان نہیں کہا, اور یہاں تک کہ آپ کے ہاں خلیفہ جی, صاحب نے انوار العلوم میں اور باقی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہاں جی, مرزا صاحب کو نہیں مانتا, یا مرزا صاحب, ایک تو ہے کہ مرزا صاحب کی وہ تکفیر کرتے ہیں, ایک ہے کہ مرزا صاحب کی تکفیر تو نہیں کرتے لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یہاں تک کہ پھر آگے ہاں جی, کہا کہ جی ہاں جی, خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, بعضوں نے خاموشی بھی ہاں جی, اختیار نہیں کی لیکن ابھی تک بیعت میں جو ہے وہ توقف کیے ہوئے ہیں, ابھی تک انہوں نے بیعت نہیں کی, جی, تو وہ بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں. ہاں تو جی. انہوں نے تو باقی تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ کافر قرار دیا, تو باقی تو پھر جماعت احمدیہ رہ گئی آپ کی اصولوں کے مطابق. تو پھر کیا یہ کام جماعت احمدیہ میں ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ میں کوئی شخص جس طرح یہود میں اگر کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے تو جماعت احمدیہ میں بھی جو ہے وہ کوئی کرے گا؟ کیونکہ آپ کے میں نزدیک بہت تو وہ. اچھا جی سوال ہے. میں آپ کو, جی میرے بھائی آپ کا سوال آ گیا نا, تو مختصر رکھیں کیونکہ یہ آپ نے سوال کیے تو اب میں آپ کو جواب دوں گا. جی اصل میں اس میں دو غلط فہمیاں آپ کو ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد رحسم اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا موقف بیان کیا, اس حدیث میں واضح کہ جو 72 گمراہ ہیں ان کو ناری قرار دیا, ٹھیک ہے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتوی ہے کہ سچا اسلام ایک ہی ہو سکتا ہے. آپ نے جب آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ نے خود کہا ہے آپ دیوبندی ہیں. اب واضح اگر آپ دیوبندی ہیں, آپ بریلوی اہل حدیث کو تو نہیں سچا مسلمان کہہ سکتے. آپ خود اسی وجہ سے ان میں نہیں شامل, کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہے اور آپ کے نزدیک ردی صاحب آپ یہاں پر ایک جنتی بات گروہ ہیں. معذرت آپ چاہتا کے ہوں, یہاں ایک بات بات آپ. نہ کاٹے, جی ٹھیک ہے, بات نہ جی کاٹے. میں نے آپ کو وقت دیا تھا سوال کرنے کے لیے. چلے ٹھیک اگر ہے. آپ نے سوال نہیں کرنا تو پھر آپ میوٹ پہ رہیں اور آپ دوسروں کی باتیں سنیں. جی اگر سوال کرنا ہے تو جواب سنیں. یہ اصول ہوتا ہے میرے پیارے بھائی. واضح کہ آپ لوگ امت میں شامل ہیں, ہاں آپ سچے مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ حدیث کے مطابق سچا اسلام ایک ہوگا. 72 گمراہ کو آپ سچے اسلام پہ نہ آپ مانتے نہ ہم مانتے ہیں. جہاں تک یہ سوال کہ جنہوں نے خاموشی کی اور جنہوں نے
ابھی فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں اسلام میں یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے. اگر کسی نے حقیقت قبول نہیں کی وہ دائرہ کفر میں ہی ہوگا. ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہاں میں تحقیق کروں اس پہ اس کی وفات ہو جاتی تو اللہ رحمت دکھانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آخری سوال جو آپ نے یہ کیا تھا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جماعت اسلام احمدیہ میں بھی یہ ہوگا. دیکھیں اس حدیث میں عقیدے کی بات ہو رہی ہے، تو جو جنتی عقیدے پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ نہیں مطلب جو بھی کہ میں احمدی ہوں وہ آٹومیٹکلی اس جنتی گروہ میں شامل ہے. اگر اس کے عقائد غلط ہے وہ نہیں ان میں شامل. تو یہ جو امت کا آپ نے پیرالل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرالل ڈرا کیا، آپ نے آگے فرما دی کہ جو جنتی گروہ ہے ان کا جو حال ہوگا وہ صحابہ کی طرح ہوگا، اور وہ جنتی گروہ ہیں تو ان میں نہیں یہ باتیں پائی جائیں گی جو شروع میں ہے. وہ جو شروع میں باتیں ہیں وہ ان کے متعلق ہیں جو کہ 72 گمراہ فرقے. یہ آپ کا میں نے جواب دے دی. جی جی بہت شکریہ جی. میری تھوڑی اسکرین بڑی کر دیں تاکہ اس پہ یہ دیکھیں آپ کے جو ہے وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں جو حضرت صاحب کو نہیں مانتا وہ بھی اچھا جو حضرت صاحب کو نہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نام ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم کے ہیں. کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے خدا پہ افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب کہ حضرت صاحب کی ایک ایسی عبارت نقل کر چکا ہوں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کافر کہنے والے اور نام ماننے والے ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. جس طرح کافر کہنے والے ایک مسلمان کو کافر کہہ کر کافر بنتا ہے، اسی طرح ایک نبی کو نام ماننے والا اسے نام ماننے کی وجہ سے کافر ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے فتوے کے جو ہے وہ مطابق ہم جو ہے وہ کافر ٹھہرے، اور آپ نے خود کہا کہ میری امت میں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، تو جو کافر ہے وہ تو فرقوں میں داخل ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ نے تو فتویٰ لگا دیا کہ بھئی وہ جو ہے وہ کافر ہو گئے. جب آپ نے فتویٰ لگا دیا بہت کہ اچھا وہ سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں اپنی بات مکمل کر لوں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے مجھے بیچ میں ٹوک رہے ہیں، مجھے بات کرنے ٹھیک ہے آپ مختصر رکھیں، کیونکہ اگر آپ 10 سوال کریں گے نا پھر میرا جو جواب ہوگا وہ 10 گنا لمبا ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں مختصر سوال رکھیں تاکہ ایک ایک کر کے ہم آگے چلیں نا. ہاں جی، تو اس طرح تو آپ کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ہمیں جو ہے وہ کافر قرار دیا، اور مرزا صاحب نے بھی ہمیں کافر قرار دیا. اور اب مجھے نہیں پتہ نہیں جماعت احمدیہ اب کیوں جو ہے وہ ایک دوغلی پالیسی اختیار کرتی ہے کہ نہیں جی ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں، حالانکہ آپ کے خلیفہ صاحب جو ہے وہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے. تو جب ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو یہ تمام تر باتیں تو پھر آپ پہ صادق آتی ہے نا کہ اگر یہود میں سے کسی نے زنا کی ہے تو جماعت احمدیہ میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے گا. دوسری بات آپ نے وہ دیوبندی اور نہیں دوسری بات بعد میں نہیں وہ آپ نے پہلے کی تھی، اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں، سوال نہیں. اگلی بار دیں گے نہیں تو نہیں دیکھیں نہیں آپ نے وہ سوال کر لیا نا، پھر آپ کو سننا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ کریں، پھر آپ کو سننا پڑے گا لمبا جواب، وہ آپ کے ذمہ. ٹھیک ہے میں اس جواب، لیکن آپ نے جو پہلے سوال کیا اس کا جواب تو بھی سن لیں. کریں ہاں آپ نے جہاں پر کہہ دیا کہ جی وہ فلانا جو ہے فلانے کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. مرزا صاحب تو کہتے ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ سلف اور حلف جو ہے حجت ہی نہیں ہے. آپ کے لیے تو حجت نہیں ہے، اور آپ کے خلیفہ صاحب نے تو پوری امت مسلمہ کو ہی کافر قرار دیا. تو کوئی کسی کو کافر کہے یا نہ کہے اس سے آپ کو کوئی سروکار ہی نہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اس سے، بلکہ آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے، آپ کو مبشر لقمان صاحب کی طرح یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ کب زنا کرے گا. آپ کو تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. جی ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا سوال. جی ٹھیک ہے ہو گیا سوال. یہ مبشر لقمان کون ہے؟ مجھے نہیں اس کا پتہ. اچھا نہیں پتہ، چلے وہ آپ سرچ کر لیں نا، وہ دیکھ لیں. ابھی حال ہی میں وہ دوسرے بھی پکڑے گئے، آپ کے کینیڈا کے ایک مربی بھی پکڑے گئے ہیں نا جو لڑکیوں کو
کینیڈا کے ایک مربی بھی پکڑے گئے ہیں جو اگر آپ نے ایسی باتیں کرنی پھر آپ کو ہم باہر نکالیں گے، کیونکہ یہاں علمی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ یہاں بس ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ کا رد ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن سنت سے، اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیوں آپ نے غیر متعلقہ بات کی ہے، کیونکہ آپ میں ہمت نہیں کہ آپ گفتگو کریں، اس وجہ سے آپ کو دوسروں کا ذکر کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو کھل کے کہا تھا کہ کسی کا ذکر نہیں کرنا، یا آپ نے علمی باتیں ہوں گی، یہ ہمارا اصول ہے پہلے دن سے۔ اب آپ کا ہم رد کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ آرام کو نہیں لیں گے کیونکہ آپ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنی بات کر ہی نہیں سکتے، آپ میں اتنی ہمت نہیں۔ تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ حقیقت میں کیا معاملہ۔ تو اب ہم آپ کو ان کا رد بتاتے ہیں، ان کا کیا رد ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا جو تقیہ ہے وہ سامنے ہے۔ پہلے اب مجھے ٹک ٹاک پہ میں نیا ہوں، مجھے نہیں پتہ کون بد زبان ہے، کون اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے جو بھی آئے وہ نہ گستاخیاں کرے اور اچھے انداز میں علمی بات ہو۔ اب انہوں نے جو یہ آئے تھے، انہوں نے کیونکہ دوسرے کوئی ایسی کمی ہوتی ہے اور جیسے لے وہ جی شرک کا بلاک کہتے ہیں کر گیا نا، جی، خدا خود فرماتا ہے کا ذکر کرنا، بلاک کر نہیں گیا کسی جی۔ کو تکلیف دینا نہیں ردی صاحب تو جو ہے وہ بات کرنا چاہیے۔ یا وہ بات ردی کو صاحب تو سمجھ مائنڈ کر نہیں گئے۔ مانتا، ردی صاحب کیا ہوا؟ آپ تو مائنڈ کر گئے۔ یہ بندہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ ردی صاحب آپ تو مائنڈ کر گئے، آپ نے تو دل پہ لے لیا، اتنا ڈر اور خوف۔ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے نا تم لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے، جب تمہاری تحریرات اور تمہارے اصول تمہارے سامنے رکھ کر تم سے کوئی گفتگو کرتا ہے نا تو تم پھر بلاک کر جاتے ہو۔ یہ تم لوگوں کی اوقات اور حقیقت ہے۔ ردی بڑکیاں شڑکیاں نہ ہمارا کرو اتنی۔